ناظرین آداب، 30 ستمبر 2021 مطابق 22 سفر کے اودھ نامہ وائس ایڈیشن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ اودھ نامہ میں شائع اہم خبروں کے مطابق اودھ نامہ ہاؤس میں آج منعقد ہونے والی سالانہ مجلس کو مشہور و معروف نیورولوجسٹ اور اسلامی اسکالر ڈاکٹر اسد عباس نے خطاب کیا۔ انہوں نے اپنے خطاب کا آغاز قرآن کریم کے سورہ طٰہٰ کی ایک آیت کے ٹکڑے رب زدنی علما سے کیا۔ انہوں نے آیت کے تحت اپنے بیان کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، جیسے جیسے ماڈرن سائنس آگے بڑھتی جا رہی ہے ویسے ویسے قرآن اور اسلام کی تعلیمات مزید روشن ہوتے جا رہے ہیں اور انسانی عقل حیرت زدہ رہ جاتی ہے۔ انہوں نے کہا، ہماری غلطی یہ ہے کہ ہم نے اسلام کو اپنے بچوں تک بھی نہیں پہنچایا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کوئی اسلامی جنگ ایسی نہیں ہے جس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا مولا علی نے کبھی جارحانہ رخ اختیار کیا ہو، بلکہ ہمیشہ مدافعانہ رویہ اختیار کیا۔ اسلام کا چہرہ علم، کردار، حسینیت اور انسانیت کا چہرہ ہے، نہ کہ یہ کہ جب آپ کو اقتدار مل جائے تو آپ اپنی طاقت سے کمزوروں، مظلوموں اور خواتین پر ظلم کرنے لگے۔ اسلام یہ نہیں کہ آپ بندوق کے زور پر لوگوں کو ڈرائیں۔ اسلام دہشت گردی کا نہیں بلکہ امن کا مذہب ہے۔ مجلس میں اپنے موضوع پر آنے سے پہلے ڈاکٹر اسد عباس نے مجلس کے بانی سید وقار رضوی کو یاد کرتے ہوئے کہا کہ اس مجلس کے بانی مرحوم وقار رضوی تھے، جن کا ایک ہی مقصد تھا کہ ان مجلسوں سے اسلام کی وہ تعلیمات عام ہونا چاہیے جو اسلام کا اصل چہرہ ہے، نہ کہ وہ جو کسی فرقے یا کسی مسلک یا کسی خاص مذہب کا چہرہ ہے۔ انہوں نے وقار رضوی کی روح کے لیے دعائیہ کلمات ادا کرتے ہوئے کہا کہ یقیناً وہ آج جوار معصوم میں ہوں گے اور اپنے نیک اعمال کا اجر پا رہے ہوں گے۔ خطاب کے دوران ڈاکٹر اسد عباس نے کہا کہ امسال تشویشناک حالات کے پیش نظر بھی اربعین کے موقع پر تقریباً 16 کروڑ لوگ جمع ہوئے اور یہ دنیا کا سب سے بڑا اجتماع ہے، اور یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ وہاں کوئی ایسا نعرہ نہیں لگتا جو کسی کے لیے تکلیف دہ ہو، بس لبیک یا حسین کی صدائیں گونجتی ہیں، یعنی اے امام ہم آپ کی نصرت میں حاضر ہیں، یعنی ہم آپ کی نصرت اس مقصد میں کر سکیں جس کے لیے آپ نے اتنی عظیم قربانی پیش کی۔ انہوں نے کہا کہ اربعین دو شخصیتوں کی دین ہے، ایک جناب زینب اور دوسرے ہمارے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام۔ یہ فرش اعزاز ہم تک جناب زینب نے بڑی مشقتوں کے ساتھ پہنچایا ہے۔ ڈاکٹر اسد عباس کے خطاب سے پہلے اودھ نامہ کے رکن ڈاکٹر ہارون رشید نے تلاوت کلام ربانی سے مجلس کا باقاعدہ آغاز کیا۔ شورائے کرام میں شبیر احمد، ایان سلمہ، نایاب رضوی اور شمیم حیدر نے منقبت و سلام کے اشعار پیش کیے۔ عارف زیدی نے نظامت کے فرائض انجام دیے۔ شہداء کے ماتم و نوحہ خوانی اور سینہ زنی کے ساتھ مجلس کا اختتام ہوا۔ دوسری خبر کے مطابق کانگریس میں اندرونی گھمسان تھمنے کا نام نہیں لے رہا۔ بدھ کو سابق مرکزی وزیر کانگریس کے سینئر لیڈر کپل سبل نے پریس کانفرنس کی۔ اپنی ناراضگی کو ظاہر کرتے ہوئے کپل سبل نے کہا کہ بدقسمتی سے کانگریس کے پاس کوئی صدر نہیں ہے، پتہ نہیں کانگریس میں فیصلے کون لے رہا ہے، لوگ پارٹی چھوڑ کر جا رہے ہیں، اس پر سوچنے کی ضرورت ہے۔ اس دوران انہوں نے کانگریس ورکنگ کمیٹی کی میٹنگ بلانے کا مطالبہ کیا۔ کپل سبل نے کہا کہ میں میڈیا سے ان کانگریسیوں کی طرف سے بول رہا ہوں جنہوں نے گزشتہ سال اگست میں خط لکھا تھا۔ خط لکھے جانے کے بعد بھی ہم CWC اور صدر عہدے کے انتخاب کے متعلق کی جانے والی کارروائی کا انتظار کر رہے ہیں۔ کپل سبل نے کہا کہ انتظار کی بھی ایک حد ہوتی ہے، ہم کب تک انتظار کریں گے، ہم صرف ایک مضبوط تنظیمی ڈھانچہ چاہتے ہیں۔ وہیں بجلی بل کو لے کر سیاست کرنے والی عام آدمی پارٹی کو پنجاب میں کانگریس حکومت نے زوردار جھٹکا دیا ہے۔ 2 کلو واٹ تک بجلی کنیکشن والے صارفین کو ریاستی حکومت نے بڑا تحفے کا اعلان کر دیا۔ حکومت نے 2 کلو واٹ تک بجلی کنیکشن والے صارفین کا بقایا بجلی کا بل معاف کر دیا ہے۔ پنجاب کے وزیر اعلیٰ چرنجیت سنگھ چنی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ پنجاب کے لوگوں کے مفادات کے بارے میں کام کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ 2 کلو واٹ تک بجلی کنیکشن والے لوگوں کے کنیکشن بحال کر دیے جائیں گے، ساتھ ہی سبھی کے پرانے بل حکومت اپنی طرف سے ادا کرے گی۔ ایک اور اہم خبر کے مطابق پنجاب کے سابق وزیر اعلیٰ کیپٹن امریندر سنگھ نے مرکزی وزیر امت شاہ سے ملاقات کی ہے۔ قیاس آرائیاں کی جا رہی ہے کہ کیپٹن امریندر سنگھ امت شاہ سے ملاقات کے بعد BJP میں شامل ہو سکتے ہیں۔ بعد میں انہوں نے ٹویٹ کیا کہ انہوں نے کسانوں کے مسائل پر تبادلہ خیال کیا۔ امت شاہ سے ملاقات کے بعد پنجاب کے سابق وزیر اعلیٰ امریندر سنگھ نے کئی ٹویٹس کیے ہیں۔ ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ شاہ کے ساتھ کسانوں کی تحریک کے حوالے سے بات چیت کی گئی۔ اودھ نامہ کے جہاں نما صفحے پر شائع رپورٹ کے مطابق نائجیریا میں سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کے چہلم کے زائرین پر سیکیورٹی اہلکاروں نے حملہ کیا، جس کے نتیجے میں 8 زائر شہید اور درجنوں زخمی ہو گئے۔ رپورٹ کے مطابق نائجیریا کی پولیس نے دارالحکومت کی سڑک پر حضرت امام حسین علیہ السلام کے ماتمی جلوس اور 40 مارچ پر حملہ کیا۔ نائجیریا کے اسلامی موومنٹ کے رکن عبداللہ محمد کا کہنا ہے کہ پولیس نے پرامن طور پر عزاداری کرنے والوں پر بلا وجہ فائر کھول دیا، جس کے نتیجے میں 8 زائر شہید اور درجنوں زخمی ہو گئے۔ نائجیریا کی پولیس نے اسی طرح 40 کے مارچ میں شامل متعدد
متعدد زائرین اور عزاداروں کو گرفتار بھی کر لیا ہے۔ رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق امریکی سیکریٹری دفاع نے 1,24,000 افغان شہریوں کے انخلاء پر امریکی عہدیداروں کی تعریف کی۔ امریکی سیکریٹری دفاع لائیڈ آسٹن نے بائیڈن انتظامیہ پر الزام عائد کیا کہ جس طرح 20 سالہ جنگ کا خاتمہ ہوا ہے اس کو ناقدین شرمناک کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بائیڈن نے اپنی فوجی قیادت کے مشوروں کو نظر انداز کیا اور امریکی انخلاء کے بعد کئی امریکیوں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ ریپبلکن سینٹر کا کہنا تھا کہ ہم سب نے صدر کی جانب سے کی گئی غلطیوں کو دیکھا۔ طالبان نے بدھ کو امریکہ کو خبردار کیا ہے کہ اگر اس نے افغان فضائی حدود میں ڈرون حملے بند نہ کیے تو اس کے شدید منفی نتائج ہوں گے۔ طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے ٹویٹر پر ایک بیان میں کہا کہ اسلامی امارات افغانستان کی واحد قانونی اکائی کے طور پر یہاں کی زمین اور فضائی حدود کا نگہبان ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے حال ہی میں دیکھا ہے کہ امریکہ نے افغانستان کے مقدس فضائی حدود پر اپنے ڈرون جہازوں سے حملہ کر کے دوحہ میں کیے گئے اپنے وعدوں کی خلاف ورزی کی ہے۔ ان خلاف ورزیوں پر روک لگائی جانی چاہیے۔ اقوام متحدہ میں ایران کے وفد نے صہیونی وزیر اعظم کی الزام تراشیوں اور لفاظیوں کے جواب میں کہا ہے کہ غاصب صہیونی حکومت ایرانو فوبیا کے ذریعے علاقے میں اپنی شرارتوں اور عدم استحکام پیدا کرنے والی سرگرمیوں سے دنیا کی توجہ نہیں ہٹا سکتی۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 76ویں اجلاس میں اسلامی جمہوریہ ایران کے وفد کے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ نفتالی نے بھی اپنے بدنام زمانہ پیشرو نتن یاہو کی مانند جہاں تک ہو سکا ایران کے خلاف غلط اطلاعات اور بے بنیاد دعوے پیش کرنے اور خود کو مظلوم ظاہر کر کے اسرائیل کو بے گناہ ثابت کرنے کی ناکام کوشش کی ہے۔ ایران کے وفد کے بیان میں کہا گیا ہے کہ اس غاصب حکومت کی تمام پالیسیاں اور وحشیانہ اقدامات بنیادی ترین اخلاقی و انسانی اصولوں، بین الاقوامی قوانین، بالخصوص انسان دوستانہ عالمی اصولوں کی کھلی خلاف ورزی ہیں اور اس کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق طالبان نے کہا ہے کہ وہ عارضی طور پر ملک میں 1964 والا آئین اپنائیں گے جس میں خواتین کو ووٹ دینے کا حق دیا گیا ہے، لیکن اس میں سے ایسی دفعات کو ختم کر دیں گے جو شریعت کے خلاف ہیں۔ طالبان کے قائم مقام وزیر انصاف نے ایک بیان میں کہا کہ عبوری حکومت نے افغانستان کے مختصر عرصے کے جمہوریت کے سنہری دور کے دوران استعمال ہونے والا آئین متعارف کرانے کا فیصلہ کیا ہے، لیکن اس کو مختصر عرصے کے لیے ترمیم کے ساتھ لاگو کیا جائے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس متن میں سے جو بھی قانون شریعت اور امارات اسلامی کے اصولوں سے متصادم پایا جائے گا اسے خارج کر دیا جائے گا۔ اودھ نامہ میں شائع ضلع کی خبروں میں عالمی مرثیہ سینٹر کے سابق چیئرمین، عالمی شہرت یافتہ ادیب اور شاعر ڈاکٹر عظیم امروہوی کی پہلی برسی کے موقع پر انہیں یاد کیا گیا۔ اس سلسلے میں شہر کے عزاخانہ دربار شاہ ولایت میں مجلس ترمیم کا انعقاد بھی کیا گیا، جس میں معروف مرثیہ خواں سید سبط سجاد نقوی اور ان کے ہمنوا نے ڈاکٹر عظیم امروہوی کا لکھا ہوا سلام پیش کیا اور بعد میں مرثیہ پیش کیا۔ مہران امروہوی نے تعزیتی نظم پیش کی۔ بھون شرما، سلیم امروہوی اور ڈاکٹر بلبیر رستوگی و دیگر نے ڈاکٹر عظیم کے سلسلے میں خیالات کا اظہار کیا۔ اس دوران مقررین نے حضرت امام حسین کی عظیم قربانی کے سلسلے میں بھی بیان کیا اور کہا کہ عالم انسانیت نواسہ رسول کی قربانی کو ہمیشہ یاد رکھے گی۔ شہادت حسین ہمیں ظلم کے خلاف آواز بلند کرنے اور حق کا ساتھ دینے کا درس دیتی ہے۔ گزشتہ روز دیوبند کے نزدیکی گاؤں تھیتکی سادات میں شیعہ سماج کے لوگوں نے کربلا کے شہیدوں کی یاد میں مجلس چہلم کا انعقاد کیا، جس میں مرثیہ خوانی سید اوصاف حسین اور سید شمس الحسین نے کی، جبکہ نوحہ خوانی سید عابد علی اور سید انوار عباس سمیت باہر سے آئے مہمان انجمنوں نے کی۔ اس دوران سید پورہ سے تشریف لائے مولانا زرار مرزا نے مجلس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تمام شہداء برابر نہیں ہیں، بلکہ بعض شہادتیں بعض دوسری شہادتوں سے افضل اور برتر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عاشورہ کا سب سے پہلا سبق دین اور خدا کی راہ میں فدا ہو جانا ہے۔ عاشورہ کا یہ سب سے واضح درس ہے۔ ان سخت حالات میں امام علی مقام نے تمام مسلمانوں بلکہ تمام عالم بشریت، تمام آزاد منش افراد چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم کو یہ درس دیا کہ اگر انسان کا شرف، اس کی آزادی اور استقلال، انسانی اقدار اور مسلمانوں کا دین خطرے میں پڑ جائے تو ان سخت حالات میں بھی دین کا دفاع ایک اسلامی اور انسانی فریضہ ہے۔ سماجوادی پارٹی کے سابق ایم ایل اے حاجی ضمیر اللہ خان نے دیہی علاقوں کا دورہ کیا اور وہاں سے پنڈت دین دیال جوائنٹ ہسپتال پہنچ کر جہاں تمام وارڈ میں داخل مریضوں کی خیریت معلوم کی اور کہا کہ پنڈت دین دیال ہسپتال کے انتظامات ٹھیک ہیں، لیکن ڈاکٹروں اور عملے کی کمی کی وجہ سے مریضوں کو داخل کرنے اور انہیں مناسب علاج دینے میں ایک بڑا مسئلہ درپیش تھا۔ ڈاکٹرز اور اسٹاف کو بڑھایا جانا چاہیے۔ دیوبند میں فیضان میڈی کیئر ملٹی نیشنل ہاسپٹل کے قیام سے دیوبند کی عوام کو بہت فائدہ ہوگا، جس سے نہ صرف یہ کہ حفظان صحت کے اخراجات میں کمی آئے گی بلکہ اس سے بہت سی قیمتی زندگیوں کو بھی بچایا جا سکے گا۔ ان خیالات کا اظہار حسینی انٹرپرائزز پرائیویٹ لمیٹڈ کے مینیجنگ ڈائریکٹر مولانا عبداللہ ابن قمر الحسنی نے گزشتہ روز فیضان میڈی کیئر ملٹی نیشنل ہاسپٹل کے معائنے کے دوران کیا۔ اودھ نامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودھ نامہ کی ویب سائٹ www.awadhnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔